مریم نواز شریف صاحبہ کی بہترین پرفارمنس ہے پنجاب کے اندر، بڑا کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرفارمنس پی ٹی آئی کے بیانیے کو رد کر سکتی ہے اور واقعی پرفارمنس ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے خود کو ووٹس میں اور پھر پاپولیرٹی میں؟ یہ کیونکہ سوال ایسا ہے جس کے اوپر پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ نہیں جی بیانیہ کچھ نہیں ہوتا، پرفارمنس سب کچھ ہوتی ہے، تو کیا بیانیہ پرفارمنس کو یا پرفارمنس بیانیے کو مات دے پائے گی 2026 کے اندر؟ دیکھیں، ایک تو میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا، یہ ایز اے فیکٹ پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہ پرفارمنس جو ہے وہ عوام کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی ہے اور بیانیہ ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے. پرفارمنس کدھر ہے؟ روز ایک بڑی تقریب کرنا، روز جہاز میں بیٹھنا ایئر فورس کے اور کبھی جاپان چلے جانا، کبھی برازیل چلے جانا، عام بندے کو اس سے کیا مل رہا ہے؟ آپ لوگوں کی ریڑیاں توڑوا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ منصوبہ شروع کر دیا. بھائی کیا عام بندے کی زندگی بہتر ہوئی ہے؟ عوام اتنی بے شعور نہیں ہے کہ وہ بیانیے کے پیچھے چلتے ہیں. عوام کو جب آپ پرفارم کر کے دکھاتے ہیں، جب ڈیلیور کرتے ہیں. ایک جو صحت کارڈ تھا اس نے ہر پاکستانی کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ڈال دیا تھا. آج حالت یہ ہے کہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں. آج حالت یہ ہے کہ جو 2015 میں تنخواہوں کا لیول تھا، اس وقت ہمارا تنخواہوں کا لیول اس پہ جا چکا ہے. لیکن اگر آپ کی جیب میں صحت کارڈ ہوتا تو کم از کم آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میرا بچہ بیمار ہوگا، میری والدہ بیمار ہوگی، کوئی بزرگ بیمار ہوگا تو ہم اس کا علاج نہیں کروا سکیں گے. تو یہ کھلونے اکٹھے کرنا، بڑی بڑی بسیں لے کے آ جانا، یہ پرفارمنس نہیں ہوتی. آپ لوگوں کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. آپ کیا اس کو اوپر لے کے گئے؟ آپ ایک بھی ایسا محکمہ مجھے بتا دیں جو پنجاب کے اندر جو آپ کہیں کہ شہباز شریف صاحب بڑا اچھا چھوڑ کے گئے تھے اور بزدار نے خراب کر دیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے آیا، سب سے زیادہ کرپٹ جو پولیس ہے وہ پنجاب کی ہے، سب سے زیادہ جو مسائل ہیں بیوروکریسی کے اندر وہ پنجاب کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ پرفارمنس کدھر ہے؟ ہاں، یہ بیانیہ یہ ہے. اصل میں جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہماری بڑی پرفارمنس ہے، لیکن عوام کو اتنے بے شعور تو نہیں ہے کہ وہ اس کو مان لیں گے. تو عوام جس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ پرفارمنس کی وجہ سے ہی کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف بیانیہ ہے. ہاں، باقی یقیناً آپ اپنا ایک نیریٹو پیش کرتے ہیں، آپ عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی اپنا مقدمہ رکھ لیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے تو سامنے رکھ دیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ ان کے پاس پولیٹیکل نیریٹو ہے، نہ ہی ان کی پرفارمنس ہے. ہاں، ذاتی جو ہے وہ تشہیر ہے. ہر جوس کے ڈبے کے اوپر ہر جگہ اپنی تصویر لگانے سے جو ہے وہ پرفارمنس نہیں ہو جاتی. کہ 6 روٹیاں بھی ڈی سی دینے جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی چیف منسٹر صاحبہ نے بھیجی ہیں. سیلاب کے اندر کہیں پہ سبیل بھی لگی ہو تو اس کے اوپر بھی چیف منسٹر کی تصویر. یہ پرفارمنس نہیں ہوتی. یہ میرے خیال میں شاید ہماری نظر میں اس کو ہم پرفارمنس کہتے ہوں، لیکن عوام جو ہے وہ اس کو پرفارمنس نہیں کہتی. عوام پرفارمنس تب مانتی ہے جب ان کا کام ہو، ان کے دہلیز پہ چیزیں ڈیلیور ہوں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. وہ مجھے یہ حل کرتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آ رہے. منصور علی خان صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ میرے خیال میں پاکستانی عوام جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک حد تک تو اس بات کو لے کے چلتی ہے کہ جی ٹھیک ہے بیانیہ ہے، ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ جو نعرہ ہے مطلب ہم کوئی ذہنی غلام ہیں یا ایبسولوٹلی ناٹ، یا جو جس طرح بھی عمران خان صاحب نے وہ سارے جو بیانیے بنائے تھے اس کے ساتھ وہ چلے بھی، کافی حد تک وہ چلے بھی، اب بھی چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے چلنا بند کر دیا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اگر تو لوگوں کو واقعی مریم نواز صاحبہ کے کام ہوتے ہوئے نظر آ گئے اور ان کی آنکھوں کو بھا گئے تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں تھنگس کین ٹرن اراؤنڈ. لیکن فی الحال ظاہری بات ہے، فی الحال کہنا پڑے گا کہ بیانیے کی جیت جو ہے وہ اس وقت زیادہ ہے پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اور عثمان بزدار کا آپس میں کسی قسم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے بہت بہتر وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. بٹ کیا وہ لوگوں کو بھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ پرفارمنس پسند آئی ہے، یہ پروجیکٹ ہمیں پسند آیا ہے اور اگلا ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، اب ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا. یہ سب سے بڑا جو ہے وہ کویشچن مارک ہوگا جس کا جواب ظاہری بات ہے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اندر ہی ہمیں مل سکتا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ اچھا، ایک تو پہلے اس کو انالائز کر لیتے ہیں کہ کیا پنجاب میں واقعی پرفارمنس ہے. دیکھیے کام تو بڑے دھڑا دھڑ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن کیا ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کو پورے پنجاب میں نظر آ رہا ہے یا صرف چند مخصوص شہروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لاہور کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرفارمنس ہے. اچھا، وہ پرفارمنس بھی کیا ہے؟ میرے نزدیک وہ کاسمیٹک پرفارمنس ہے. مثال کے طور پہ اچھی ہے، لیکن جو ایک بڑے پیمانے کی جو انقلابی تبدیلی پنجاب میں دیکھیں نا، کسان کا آپ مسئلہ دیکھیں، کسان رل گیا، کسان تو برباد ہو کے رہ گیا پنجاب میں. کسان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، مزدور کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. میں نے پہلے آپ سے کہا انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں. سب سے بڑی بات ہے زراعت، اس میں پنجاب جو ہے سب سے بڑا صوبہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے.
تو کسانوں کی حالت زار آپ دیکھ لیں پنجاب میں، تو اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو پرفارمنس کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتی. لبرٹی چوک میں فائر ورکس کر لینا نئے سال پہ، کرسمس کا بہت بڑا ٹری لگا دینا، یہ اچھے جیسچرز ہیں، ہونے چاہیے، لیکن یہ پرفارمنگ جیسچرز نہیں ہے، یہ پرفارمنس نہیں ہوتی ہے. تو پرفارمنس مجھے کم از کم انتظار ہے بطور صحافی کہ میں عام پاکستانی کی یا پنجاب میں رہنے والے عام پنجابی کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی میں دیکھوں. وہ تبدیلی مجھے ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آتی. لاہور کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرائم میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے، لیکن باقی پنجاب کے علاقوں میں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں، خواتین کے خلاف جرائم، دیگر جرائم، وہاں پہ سطح مسلسل بڑھ رہی ہے، اور کہیں پہ نہیں بھی بڑھی تو وہیں کی وہیں برقرار ہے، کمی نہیں آئی اس کے اندر. تو کوئی بہت انقلابی پرفارمنس تو مجھے ان چند سالوں میں مریم نواز کے نظر نہیں آتی. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ جو پرفارمنس آپ کو سوشل میڈیا پہ اس کی جو امیج پرسپشن ہے، جو اس کی ایک کنٹرولنگ کی جا رہی ہے، وہ کرنے میں بڑی اچھی ہے پنجاب حکومت، اور وہ کر بھی رہی ہے. تو وہ جو امیج پرسپشن ہے، وہ جو کنٹرولنگ آف دا نیریٹو ہے، اب اس سے لگتا ہے تحریک انصاف کی طرح، اس سے لگتا ہے کہ جی واہ بھائی واہ، بڑا کام ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک مریم نواز نے صحافیوں سے ملاقات نہیں کی ہے. سو یہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحافیوں کے سامنے خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. اسی طرح سے جو سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، یا جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں اسما بخاری صاحبہ، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے بڑے پیمانے پہ صحافیوں کے ساتھ، یا کوئی ملاقات. مریم نواز کو بطور چیف منسٹر ملاقات تو صحافیوں سے کرنی چاہیے، اپنی پرفارمنس کا اپنا رپورٹ کارڈ سامنے رکھنا چاہیے. سہیل آفریدی دیکھیں نا، خیبر پختونخوا سے اٹھ کے لاہور آ گئے اور ہر قسم کے تمام صحافیوں سے ملے، وہ تنقیدی صحافیوں سے بھی ملے، اچھی بات ہے. باوجود اس کے کہ سہیل آفریدی اپنے صوبے میں ملاقات نہیں کرتے صحافیوں کے ساتھ، وہاں ان کو بھی کرنی چاہیے. تو مریم نواز کو صحافیوں سے ملاقات کرنی چاہیے، سوالات لینے چاہیے، سخت سوالات لینے چاہیے، سوالات کا سامنا کرنا چاہیے. سو یہ مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو وہ ریگولرلی صحافیوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے ریگولرلی صحافیوں سے ملاقات کرتے تھے. اور ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چند مخصوص اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلا کے آپ ان سے ملاقات کریں اور وہاں پر بھی آپ صرف وہی امیج پرسپشن کا اور کنٹرول نیریٹو دینے کی کوشش کریں. اب دیکھیں نا، ڈی جی ISPR ملتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے ہفتے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو ایک ہفتے میں، 1.5 ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لائیو جاتی ہیں وہ پریس کانفرنس، سخت سے سخت سوالات لیتے ہیں. تو یہ جو ایک اکاؤنٹیبل رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اکاؤنٹیبل رکھنے کا اپنا ایک آپ کا نظریہ ہوتا ہے، آپ کی کنوکشن ہوتی ہے کہ ہاں میری پرفارمنس اتنی زبردست ہے کہ میں سامنا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں عوام کا، لائیو پریس کانفرنس میں بھی سامنا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. سو یہ چیز جو ہے نا ابھی مسنگ ہے، اور یہ بہت بڑی ایک کمی ہے، بہت بڑا ایک خلا ہے مریم نواز میں اور مریم نواز کی پنجاب حکومت میں. مزمل ظہور وردی صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں 2024 میں مریم نواز آئی ہیں، 2025 میں انہوں نے کام کیا ہے. ان کے کام نے اگر ووٹ بینک میں اضافہ نہیں کیا تو گڈ ول میں تو اضافہ کیا ہے. مریم نواز کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ کام تو بہت کر رہی ہے. اب یہ جو وہ کہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کام تو بہت اچھا کر رہی ہے، مریم نواز نے پنجاب میں کرائم ریٹ کم کر دیا ہے، مریم نواز نے پنجاب میں یہ ٹھیک کر دیا ہے، مریم نواز نے تجاوزات ختم کر دیے ہیں، مریم نواز نے قبضے چھڑا دیے ہیں، مریم نواز کی ریڈ لائن ہے، مریم نواز نے گٹروں کے ڈھکن ٹھیک کر دیے ہیں، مریم نواز سڑکیں بنا رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا مریم نواز کو ووٹ ملے گا؟